یہ جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے اور تمام مقام و مرتبے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سیشن اردو قرآن کے بارے میں جاری ہے، اور کل ہم نے قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ کی کچھ آیات اردو میں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں اور مختصراً ان کی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ قرآن کو ہم آسان کر کے سمجھ سکیں۔ میں نے کل بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ جس زبان کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اچھی طرح سے بول سکتے ہیں، وہی زبان آپ کو قرآن میں بہترین معاملات طے کر سکتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ عربی کے سوا کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو کائنات کے خالق کو نہ آتی ہو، بلکہ یہ یقین اور یہ ایمان ہے کہ جو رب ہے، سچا رب ہے، وہ تمام باتوں سے واقف ہے، ہر زبان سے واقف ہے، ہر احساسات سے واقف ہے۔ تو آج ہم آگے چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی کچھ آیات رہ گئی تھیں، باقی تمام مکمل ہو گئی تھی۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ مانگنے کا یا سمجھ لینے کا طریقہ بتایا ہے کہ انسان جب کسی چیز کی تمنا کرتا ہے تو ہمیشہ انسان اگر غور کرے تو معاملات میں اس کو رستے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی معاملے میں انسان اگر سیدھے رستے پر چل رہا ہے تو اس کی کامیابی لازم ہے۔ اکثر اوقات ہم زندگی میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں رستہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ رستے کو آپ جتنا اچھا منتخب کریں گے اتنا ہی آپ کی منزل بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہاں ایک سبق دیا ہے کہ انسان کے لیے رستہ بہت ضروری ہے، اور وہ جو رستہ منتخب کرتا ہے وہی اس کی زندگی کی منزل بنتا ہے۔ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیدھے رستے پر چلیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے، سیدھا رستہ کون سا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ سیدھے رستے سے مراد وہ رستہ ہے جس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہو۔ جس پر آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، وہ چاہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت اچھا رستہ ہے، لیکن وہ رستہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، کسی اور کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان کے لیے رستے کا انتخاب اس کی نیچر، اس کے ضمیر کے مطابق ہوگا۔ اب دیکھیں کسی بھی منزل کا آپ انتخاب کریں تو ایک منزل پر آنے والے مختلف لوگ مختلف رستوں سے ایک ہی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو منزل پر پہنچ گیا ہے اس کا رستہ ٹھیک ہے، چاہے وہ گھوم کر آیا ہے، وہ سیدھا آیا ہے یا پیچھے سے آیا ہے۔ تو یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سیدھا رستہ ہر انسان نے اپنے معاملات کے مطابق دیکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو کاپی کر کے کبھی سیدھے رستے پر نہیں چل سکتے۔ سیدھا رستہ وہی ہے جو آپ کے ضمیر کی آواز کا رستہ ہے، جو آپ کے معاملات کے مطابق ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو سیدھے رستے پر چلنا چاہیے۔ وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ وہ منتخب کرنا ہے آپ کے ضمیر نے، آپ کے معاملات نے، آپ کی نوعیت نے۔ کوئی ایک رستہ سب کے لیے سیدھا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان مختلف سوچ رکھتا ہے، مختلف نظریات رکھتا ہے، اور اس کے مطابق اس کا رستہ منتخب کیا جائے گا۔ یہ غلط فہمی بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ایک ہی رستہ ہے جو سیدھا ہے، نہیں۔ رستہ وہی سیدھا ہوگا جس کی منزل بہترین ہوگی، اور جس بھی طرح آپ منزل پر پہنچ جائے تو آپ کے رستے کو ہر کوئی ٹھیک کہے گا۔ تو یہاں سیدھے رستے سے مراد ہر انسان کا انفرادی اور ہر انسان کا معاملات رب۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم اس پر یہ لیتے ہیں کہ سیدھے رستے سے مراد ہے اللہ، آگے بڑھتے ہیں ہم تو آگے فرمان ہے کہ رستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب اور نہ بہکے ہوئوں کا۔
اب قابل غور ہے، پچھلی آیت اگلی آیت کے ساتھ بالکل جڑ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اب یہ فرمان خداوندی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس بات کو جج کرنا ہے کہ رستہ ٹھیک کون سا ہے اور کون سا رستہ غلط ہے۔ تو یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ رستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ اب اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر احسان کیا وہی رستہ اچھا اور بہتر ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب اور نہ بہکے ہوں کا۔ آیت پاک میں یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، وہ رستہ ہے جن پر اللہ رب العزت نے احسانات کیے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس دنیا میں جتنے بھی عظیم اور اعلیٰ لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے یا ہم نے مطالعہ کیا ہے، تو زندگی میں وہ لوگ بہت مشکلات سے لڑتے ہیں، بہت مشکلات سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور آخر کار جب ان کا نتیجہ نکلتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ انسان بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے احسان ان لوگوں پر کیا ہے جن لوگوں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد چھوڑ دیا ہے، جن لوگوں نے اپنے معاملات میں اللہ رب العزت کو سب سے پہلے رکھا ہے، اور وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا وہی سیدھے رستے پر ہیں، اور ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا جن پر غضب ہوا، یعنی جو تیرے نافرمان تھے ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا، اور نہ بہکے ہوں کے رستے پر، یعنی کہ ایسے لوگ جو اپنے معاملات کو بے پرواہی سے کرتے ہیں، وہ کسی کی بھی پرواہ اور فکر نہیں کرتے، وہ کسی کا حق مارتے ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ایسے رستے پر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نہ چلائے۔